بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر معراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ایک نہایت اہم ناول ابن الوقت کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس ناول کے متعلق بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ اردو کے بعض اہم نقاد ابن الوقت کو نذیر احمد کا ایک اہم ناول قرار دیتے ہیں، اور بعض اس کو سرے سے ناول ہی نہیں مانتے، کیونکہ اس میں سیاسی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات اور رجحانات پر کھل کر بحث کی گئی ہے۔ ڈاکٹر یوسف سرمست نے ابن الوقت کے اس پہلو پر کھل کر بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سبط حسن اس ناول کو ناول کہنے کے لیے تیار رہیں، حالانکہ مغربی ادب میں ایسے بہت سے اہم ناول لکھے گئے ہیں جن کو معمولی مفہوم میں مشکل ہی سے ناول کہا جا سکتا ہے۔ اصل میں ابن الوقت کو نذیر احمد نے معمولی مفہوم میں ناول نہ بنا کر اور اس میں مختلف قسم کی اہم بحثیں کر کے اردو میں 19ویں صدی ہی میں اس ناول کی بنیاد رکھ دی ہے، جس کو ناول آف ڈسکشن کہا جاتا ہے، جس کی وکالت ایچ ڈی ویلز نے کی ہے۔ ابن الوقت کا اصل موضوع قومی تہذیب، معاشرت ہے، لیکن اس میں اس وقت کے سیاسی، مذہبی اور اقتصادی حالات اور رجحانات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے اس ضمن میں لکھا ہے، یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب ہندوستان کے مورخوں، ماہر سیاسیات، اقتصادیات اور سماجیات نے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے ان میں سے بیشتر سوالوں کا جواب سیدھے سادے انداز میں نذیر احمد کے ناول ابن الوقت میں موجود ہے۔ ابن الوقت اردو کا پہلا ناول ہے جس میں اپنے دور کی سیاست، تہذیبی و معاشرتی کشمکش، مذہبی رجحانات، برطانوی حکومت کے موافقین اور مخالفین کے سیاسی عقائد، حاکم و محکوم کے رشتے اور فرد کی خارجی اور سماجی زندگی کو تاریخی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ ابن الوقت کے پلاٹ کی تعمیر ایک طویل تقریر، دو مختلف عنوان پر سنجیدہ اور مزاحیہ مضامین، سیاسی، مذہبی اور معاشرتی عنوانات پر ابن الوقت اور حجت الاسلام کے طویل مباحثوں سے ہوتی ہے۔ ناول آف ڈسکشن کا پلاٹ بن گیا ہے۔ اس ناول میں ناول کے تمام اجزائے ترکیبی ملتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو نذیر احمد کے تمام دوسرے ناولوں سے زیادہ ناول کے فنی تقاضوں کو پورا کرنے میں کرتے ہیں۔ مثلاً کردار نگاری میں ناول 20ویں صدی کی ابتدائی مغربی ناول نگاری کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس کا پلاٹ درج بالا چیزوں کی شمولیت سے نہ صرف جدید ہو گیا ہے، بلکہ اس میں ایک طرح کی رمزیت اور معنویت پیدا ہو گئی ہے، جس سے اس کے اندر فلسفیانہ عناصر داخل ہو گئے ہیں جو نذیر احمد کو ناول نگاری میں جارج ایلیٹ کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ جو لوگ ابن الوقت کو سر سید کی تمثیل قرار دیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ نذیر احمد نے سر سید کے عروج اور قبول عام کے خلاف کسی پوشیدہ جذبہ رقابت سے مغلوب ہو کر یہ کتاب لکھی ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ نذیر احمد سر سید کے صرف مداح ہی نہیں تھے بلکہ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ اپنے لیکچروں میں انہوں نے کہیں کہا ہے کہ اگر مجھ کو کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت ہوتی تو میں سر سید کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ سر سید بھی نذیر احمد کی بڑی قدر کرتے تھے، اس لیے نظریاتی اختلاف کے باوجود
سر سید کے خلاف لکھنا کچھ قرین قیاس نہیں، لیکن ڈاکٹر خلیق انجم نے کھلے الفاظ میں ابن الوقت کو سر سید کی نہ صرف تصویر بلکہ مکمل تصویر قرار دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ابن الوقت سر سید کی مکمل تصویر ہے اور حجت الاسلام خود نذیر احمد کی شخصیت کی۔ ناول میں ابن الوقت کی زندگی کو 2-3 سال کے واقعات اور حالات دکھائے گئے جو غدر کے دوران اور اس کے بعد 1857 تا 1859 میں پیش آئے، لیکن پس منظر میں نذیر احمد نے اس کی زندگی کے تمام نشیب و فراز فلیش بیک کی تکنیک کے ذریعے بچپن سے اس وقت تک کے حالات جو اس پر گزرے حسب موقع پیش کر دیے ہیں۔ ابن الوقت کے مطالعے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت نذیر احمد کا ذہن اس زمانے کے تمام سیاسی، مذہبی، اقتصادی، معاشرتی اور سماجی واقعات سے آگاہ تھا۔ ان کے تمام کردار انہی حقائق کے پس منظر میں ابھرتے ہیں۔ اس میں اس وقت کی پوری ہندوستانی تہذیب کے خاص خط و خال نمایاں ہو گئے ہیں اور اسلامی معاشرہ کی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی عیارانہ ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی ہے۔ اس ناول میں دلی کی تباہی کا نقشہ اور غدر کے حقیقی حالات پیش کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو رد عمل ہوا اس کا بھی ایک خاکہ کھینچا گیا ہے۔ اس میں خانقاہوں کی مفاد پرستی پر سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ابن الوقت ایک ایسی تصویر ہے جس میں اس دور کی پوری تہذیب کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تصنیف میں ایک بڑا کمال یہ ہے کہ نذیر احمد نے اسلامی سوسائٹی، خاص کر مسلمانوں کے متوسط خاندان کی اندرونی معاشرت کی ایک بے لاگ تصویر کھینچی ہے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ گھوم جاتا ہے، اور یہ تصنیف اس عہد کا ایک استعارہ بن گئی ہے۔ اس سلسلے میں ابن الوقت کے بیانیہ حصے اور ابن الوقت کی تقریر بہت ہی اہم ہے، جس سے اس وقت کے ہندوستان کی، خاص کر مسلم معاشرہ کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ ولی عہدی کی کشمکش، سیاسی حالات، زرعی نظام، صنعت و حرفت، ہندوؤں اور مسلمانوں کے حالات، مشینی اور صنعتی انقلابات کے اثرات، مہاجن کسانوں کے حالات، مختلف طبقہ اور پیشہ کے لوگوں کے حالات، حتیٰ کہ اس میں شجرکاری، موسمیات اور اس وقت کی گرانی اور اشیاء کی قیمتوں کے متعلق بھی بیان مل جائے گا۔ اس طرح نذیر احمد کی یہ تصنیف عبوری دور کی دستاویز یا ایسی تاریخ ہے جو کسی مصلح کی تصنیف کردہ نہیں، بلکہ سماج کی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھنے والے ایک غیر جانبدار فنکار کی فکر و بصیرت کا ثمرہ ہے، جس کو معنویت سے بھرپور پلاٹ، متحرک کرداروں اور اس دور کے حسین مرقعوں سے آراستہ کیا گیا ہے، جو طویل تقریر، لمبے مکالمے اور مباحثوں کے باوجود آخر تک دلکشی رکھتا ہے اور ایک خوبصورت موڑ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ابن الوقت میں نفسیات انسانی کا گہرا مطالعہ پیش کیا گیا ہے اور علامتی انداز میں مغربی تہذیب کو پھیلتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ ابن الوقت میں نذیر احمد نے حیات انسانی کے ایک اہم مسئلہ کو موضوع بنایا ہے جو آج بھی موجود ہے، وہ قومی تہذیب کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت آج بھی ہے، یہ آج بھی اردو کے چند اہم ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔